السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول یار ستمگر کی قسط نمبر 15۔ تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یار ستمگر قسط نمبر 15، تحریر عریج شاہ۔ وہ تقریباً 15 منٹ سے واش روم میں بند تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ تھوڑی دیر پہلے آمنہ آنے والے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوئی تو وہ بہانہ بنا کر واش روم میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ اور کوئی جگہ مل ہی نہیں رہی تھی اس آدمی کی نگاہوں سے چھپنے کے لیے۔ اس کی نگاہوں میں عجیب طرح کا اصطکاک تھا۔ وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی اس کے انداز پر۔ ویسے کر تو وہ یہاں بھی کچھ نہیں سکتی تھی، بس اب وہ اس کے سامنے نہیں تھا تو کچھ سکون تھا۔ یہاں سے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں تھا، ورنہ بھاگ ہی جاتی یہاں سے۔ اب کیسے جاؤں اس کے سامنے اور کیا کہوں؟ یا اللہ پلیز مدد کریں، میں کہاں آ کر پھنس گئی ہوں؟ آمنہ کے چکر میں اپنی زندگی عذاب کر دی ہے میں نے۔ پلیز اللہ جی میری مدد کریں، ورنہ آج تو پکا میں بہت برے طریقے سے پھنس جاؤں گی۔ اور کہیں آمنہ کی نوکری نہیں، آمنہ مجھ پر اعتبار کرتی ہے، وہ میری اکلوتی سہیلی ہے۔ میں کیسے اس کے فیوچر پر لات مار سکتی ہوں؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ کچھ کرتی ہوں۔ ہاں، آئیڈیا۔ بہنوں کے تو کپڑے ایک جیسے ہوتے ہی ہیں نا، اور کہہ دوں گی کہ ہم دونوں نے ایک جیسے ڈریسز لیے تھے۔ اگر اس نے پوچھا تو، ویسے شاید وہ پوچھے ہی نہیں۔ اب ایک چیز تھوڑی نہ نوٹ کرتا ہوگا۔ اور مردوں کو کیا پتا عورتوں کے کپڑوں کے بارے میں۔ لیکن جس طرح وہ سر سے پیر تک مجھے دیکھتا ہے، وہ جرجری سی لے کر رہ گئی تھی۔ بال کھول دیتی ہوں، تھوڑا سا میک اپ چینج کر لیتی ہوں، اور ویسے بھی بیگ میں دوسرے والے جھمکے پڑے ہیں جو میں نے فوٹو سیکشن کے درمیان پہننے تھے۔ گڈ آئیڈیا، یہی ہو سکتا ہے۔ لائنر تھوڑا سا لمبا لگا لیتی ہوں اور لپسٹک کا کلر چینج کر دیتی ہوں۔ باقی اور میک اپ کا سامان تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ ہاں الوینا بیگم، تم تو بیوٹی کوئین ہو نا، تمہیں تو ضرورت ہی نہیں تھی نا میک اپ کی۔ پھنس گئی نا اب بری طرح سے۔ اب کہاں سے لاؤں؟ اور میک اپ میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ کچھ نہیں کرو، اپنی شکل دھو لو، میک اپ رہنے دو، بال بناؤ اور جا کر اس مانسٹر سے ملو۔ وہ خود ہی اپنی بات کا جواب دیتے ہوئے جلدی سے اپنا جورا کھول چکی تھی، اور پھر جس سپیڈ میں اس نے تیار ہونا شروع کیا تھا، شاید آج سے پہلے کوئی لڑکی اتنی جلدی تیار نہ ہوئی ہوگی۔ ہاں بس ٹھیک ہے، اتنا ہی۔ اب اور سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پرنس چارمنگ سے نہیں بلکہ مانسٹر رائک سے ملنے جا رہی ہوں۔ اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف کھلا چھوڑتے ہوئے اس نے دوپٹہ جو پہلے کندھے پر ایک سائڈ پر رکھا ہوا تھا، اب پھیلا کر بازو پر ڈالتے ہوئے اپنی سلیو لیس بازو کو کور کیا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اس طرح وہ زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔
اس کا ارادہ تھا خود کو نہارنے کا، 2-3 سیلفیاں بنانے کا، لیکن وہ سب کچھ بعد میں، پہلے اس رائق دورانی سے تو نپٹ لے۔ وہ ہر طرف اسے تلاش کر رہا تھا۔ آخر یہ لڑکی غائب کہاں ہوئی تھی؟ یہاں ولیمے میں آ کر وہ اچھا خاصا بور ہو گیا تھا۔ وہیں سب کچھ بزنس ٹائپ ہی چل رہا تھا، جیسے آفس کا ماحول۔ کوئی ادھر سے بوس بوس کے نعرے لگا رہا تھا تو کوئی ادھر سے۔ وہ تو بس یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ یہاں کسی خاص انسان کے لیے آیا تھا، اور وہ خاص انسان اسے لارے لگا کر نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی کہیں سچ مچ میں اپنی بہن ہی تو پیدا کرنے نہیں چلی گئی؟ واپس آ جاؤ جانا، یہ کام نکاح کے بعد ہم دونوں مل کر کریں گے۔ 1 سال میں بہن نہ سہی بیٹی دے ہی دوں گا تمہیں۔ آخر غائب کہاں ہوئی ہے؟ وہ ہر طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجال تھی جو وہ کہیں سے اسے نظر آ جاتی۔ عجیب لڑکی تھی وہ۔ اس لڑکی سے کہیں زیادہ عجیب تو اس کے دل میں یہ پھرپھراتا ہوا لوتھڑا تھا۔ اس کا دل اتنا کیوں تڑپ رہا تھا اسے دیکھنے کے لیے؟ اف، یہ لڑکی تو سانس لینے سے زیادہ ضروری ہوتی جا رہی ہے اس کے لیے۔ آگے جا کر یہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بننے والا تھا۔ وہ کیسے رہے گا اس کے بغیر؟ یہاں پر لوگوں کا ہجوم اسے پوری طرح سے ڈسٹرب کر رہا تھا، اور اوپر سے لڑکیوں کا عجیب انداز میں دیکھنا اور اس کے ارد گرد مکھیوں کی طرح منمنانا۔ بندے کو اتنی کمال کی پرسنالٹی کا مالک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنی سحر انگیز پرسنالٹی بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر یہاں اس کی جگہ ازبک درانی ہوتا تو وہ اپنی دل فریب قابل رشک پرسنالٹی کے اس طرح کے جلوے کافی پرشوق انداز میں انجوائے کرتا، لیکن وہ رائق درانی تھا جسے دکھاوا پسند نہیں تھا۔ اس نے اپنی فیلنگز ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے رائق درانی کو اپنی محبت کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ وہ کسی اور عورت کی نگاہوں کا مرکز بننے کا خواہش مند نہیں تھا۔ اس پر صرف اسے نگاہ اٹھانے کا حق تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنے دل کی دھڑکن کو دیتا تھا، جو بلا شبہ الوینا بن گئی تھی۔ تبھی تو اتنی سر پر چڑھ گئی تھی، بلکہ اس کے سامنے منہ کھول کھول کر جھوٹ بول رہی تھی، اور وہ خاموشی سے اس کے ہر جھوٹ کو اس کی ادا سمجھ کر مٹھیاں بیچتا برداشت کر رہا تھا۔ اور اوپر سے یہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی آ جاتا تو اسے زبردستی مسکرا کر ان لوگوں سے بات کرنی پڑتی۔ اب تو اتنا مسکرا کر اس کے جبڑوں میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ الوینا بی بی، اس بات کا میں تم سے الگ سے حساب لوں گا۔ تمہاری وجہ سے مجھے خود پر اتنا جبر کرنا پڑ رہا ہے۔ تمہاری غلطیوں کی کتاب رائق درانی اپنے ہاتھوں سے لکھے گا، اور پھر چن چن کر تمہیں اپنی ہر غلطی کا حساب میری باہوں میں، میری قربت میں چکانا ہوگا۔ ایک دفعہ میرے ہاتھ تو آ جاؤ، پتہ نہیں کتنے دن تک یہ سب کچھ چلے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، تم جتنے دن بڑھاؤ گی تمہارے اپنے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ رائق درانی اپنی طرف کی ایک ایک سانس کا تم سے انتقام لے گا اور سود سمیت لے گا۔
تمہارے لیے سزا یہی کافی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں رائق دورانی کی محبت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سر، میری وائف آمنہ آپ کے ہی آفس میں کام کرتی ہے۔ خیر، آپ تو جانتے ہی ہوں گے، اسد الرحمن زبردستی اسے کھینچ کر اسٹیج سے نیچے لے کر آیا تھا، جبکہ اپنے سامنے رائق دورانی کو کھڑے دیکھ کر اس کا منہ بھی کھل چکا تھا، یعنی اس کا راز پکڑا گیا تھا۔ ہیلو مس آمنہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آپ کو ہماری کمپنی کی طرف سے خاص ریوارڈ دیا جائے گا۔ میں نے آپ کی کافی تعریف سن رکھی ہے۔ اس طرح لگن سے کام کیجیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، اور آپ دونوں کو شادی بہت بہت مبارک ہو۔ وہ سرسری سے انداز میں کہتا اپنا موبائل لیے ان دونوں سے معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ آمنہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ سچ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی اسے اتنی زہر کیوں لگ رہی ہے۔ بس اسے یہ پتا تھا کہ یہ وہ لڑکی جو اچانک رائق دورانی کے دل کی دھڑکنوں پر ملکہ بن کر حکومت کرنے لگی ہے، اس کی زندگی میں اس لڑکی کی اہمیت رائق دورانی سے زیادہ تھی۔ وہ جلن میں مبتلا ہو رہا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا اسی جلن کی آگ میں وہ اس پورے حال کو جلا کر بھسم کر دے، جس میں وہ ننگے سر ننگے بازو اس کے حق کو بڑے دھڑلے سے سب پر نچھاور کر رہی تھی۔ اس کے اوپر اٹھنے والی ایک ایک نظر پر رائق دورانی کی نگاہ تھی، لیکن فی الحال رائق دورانی حق نہیں رکھتا تھا، اور جس پر وہ حق رکھتا تھا اس کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، وہ تو صرف اور صرف دادا جان کی پوتی تھی۔ اس کی محبت، اس کی جنونیت، اس کی دیوانگی تو یہ لڑکی تھی جو اس کی دھڑکنوں میں دل بن کر دھڑلے سے دھڑک رہی تھی۔ آمنہ اس کے ساتھ مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں وہ بالکل پرسکون ہو چکی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس نے زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ اگر اس کو اندازہ ہو جاتا کہ وہ اسی کے آفس میں کام کرنے والی آمنہ ہے تو یقیناً آج اس کی نوکری کا آخری دن ہوتا، لیکن شاید اس کی سہیلی نے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سیٹ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اسے آج اپنی سہیلی پر بہت پیار آ رہا تھا، جس نے سب کچھ اتنے اچھے سے سنبھالا تھا۔ ارے یہ کیا، رائق سر تمہیں نہیں جانتے؟ انہوں نے بالکل بھی ایسی نظر سے نہیں دیکھا کہ وہ تمہیں جانتے ہوں۔ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ تم ان کی سیکرٹری ہو نا؟ مطلب تم سارا دن ان کے آفس کے چکر لگاتی ہو؟ پھر بھی انہوں نے محسوس نہیں کیا۔ ارے میں ان کی سیکرٹری ہوں، لیکن شادی کی وجہ سے میری فرینڈ آج کل میرے کام کر رہی ہے نا، اور تمہیں تو پتہ ہے نا کہ سر کو ابھی کراچی آفس جوائن کیے صرف چند دن ہوئے ہیں، اور وہ زیادہ کسی کو نوٹس نہیں کرتے۔ آفس میں میرے علاوہ بھی بہت ساری لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ سر کو میں یاد ہوں گی۔ ایک ہی ملک سے 8 سے زیادہ برانچ، اور پھر ہر ملک میں اپنا کاروبار سیٹل کرنے والے کو تمہیں لگتا ہے کہ یہ شکل یاد رہ جائے گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ شاید وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اتنے امیر انسان کو کہاں ایسے لوگ یاد رہتے ہیں جو ان کے آفس میں معمولی سی نوکری کرتے ہیں۔
ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو آؤ باقی مہمانوں سے ملتے ہیں۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا کر اس کے ساتھ باقی مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر واپس آ گیا تھا۔ ارادہ تو دیر سے جانے کا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر اس کی ماں اسے ہسپتال لے جانے کی بات کر رہی تھی تو بہتر تھا کہ وہ خود ہی اسے ہسپتال لے جاتا۔ ویسے بھی وہ بیوی اس کی تھی، حق اس کا تھا، تو وہ کسی اور کو کیوں اسے لے جانے دیتا؟ پہلے ہی وہ اپنی ماں کی باتوں پر چل کر اپنا اور اس کا بہت نقصان کروا چکی تھی۔ اب وہ اسے مزید موقع نہیں دینا چاہتا تھا خود کا نقصان کرنے کا۔ وہ کل تو سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، لیکن آج نیلے رنگ کے پرنٹڈ سوٹ کے ساتھ نیلے ہی رنگ کا پلین دوپٹہ کیے وہ گھر میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ چادر لے کر باہر آؤ، اس نے دروازے سے ہی کھڑے ہو کر اسے حکم دیا تھا، اور وہ جو کچن میں جانے کے لیے قدم اٹھا رہی تھی، اس کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہسپتال جا رہے ہیں، اور کہاں جانا ہے؟ بازو چیک کروانا ہے تمہارا، اب فضول بحث نہیں، باہر آؤ، وہ کہہ کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ جو پہلے ہی صبح اس کے رویے پر اداس تھی، ازبک کی مزید سختی دکھانے پر بنا کچھ بولے کمرے کی طرف چلی گئی تھی تاکہ چادر لے کر آ سکے۔ اس شخص کا رویہ اسے سمجھ نہیں آتا تھا، عجیب تھا وہ انسان۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ اس سے زیادہ اپنا کوئی نہیں ہے، اور کبھی ایسا لگتا تھا جیسے اس سے زیادہ پرایا کوئی نہیں ہے۔ اور ایک آئرہ ازبک درانی تھی جو اپنے دماغ کی باتیں سن کر اس سے نفرت کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن اس کا دل اس کی اسی بات کو جھٹلا دیتا تھا۔ کیسے اس کی نگاہ میں رہ کر وہ اس سے نفرت کرتی تھی؟ یہ سوال اس کا دل اکثر اس سے پوچھتا تھا، اور اس کا دماغ اس کے دل کی یہ آواز دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے کبھی کسی نے محبت نہیں کی تھی، تو وہ کیوں کسی سے محبت کرتی؟ اسے بھی نہیں تھی کسی سے محبت، وہ نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے اپنے دل پر سخت پہرے بٹھا لیے تھے۔ ازبک درانی سب کچھ ہو سکتا تھا، اس کی محبت نہیں۔ وہ ازبک درانی سے محبت نہیں کر سکتی تھی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کا رویہ اسے تکلیف دیتا تھا۔ اس نے غلط کیا تھا، بہت غلط کیا تھا۔ کاش وہ ایک دن رک جاتی تو اس کی زندگی اتنی بھیانک نہ ہوتی۔ کاش وہ اپنی زندگی میں وہ دن واپس لے کر آتی تو کبھی وہ غلطی نہ کرتی جو اس سے اس کا سب کچھ چھین کر لے گئی تھی۔ وہ بھی محبتوں کی حقدار تھی، اسے بھی محبتیں مل سکتی تھی، وہ بھی کسی کی منظور نظر ہو سکتی تھی، وہ بھی کسی کی پہلی محبت، پہلی چاہت ہو سکتی تھی۔ کوئی اس کے نخرے اٹھاتا، کوئی اسے پیار کرتا، کوئی اسے عزت دیتا، کوئی اسے اپنی عزت کہتا، لیکن اس کی ایک غلطی نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کی بس ایک غلطی نے اس سے ازبک درانی چھین لیا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اب اسے کبھی پا نہیں سکتی تھی، کیونکہ ازبک درانی کبھی غلطیاں معاف نہیں کرتا تھا، اور اس نے تو گناہ کیا تھا، اور وہ نہیں کر سکتی تھی اس سے محبت۔
کیونکہ اگر وہ اس سے محبت کر بیٹھتی تو وہ خالی ہاتھ رہ جاتی۔ اگر وہ ازبک کی محبت بنتی تو اسے ازبک کی خواہش پوری کرنی پڑتی، اس کا نام اپنے نام سے الگ کرنا پڑتا، اور وہ مر تو سکتی تھی لیکن ازبک خان درانی کی پہچان اپنے نام سے جدا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ازبک درانی اس کی محبت بن سکتا تھا، لیکن اب وہ ازبک درانی کی محبت کبھی نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ اب وہ صرف اور صرف اس کی نفرت کے لائق تھی، اور اسے ساری زندگی اس شخص کی نفرت سہنی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جب سامنے حویلی کی وسیع عریض راہداری سے گزرتے ہوئے وہ گاڑی کی طرف آئی تھی۔ اس کا تن کالی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حویلی کی اس راہداری کو دونوں طرف سے پھولوں سے سجایا گیا تھا، بیچ بیچ میں بڑے بڑے لائٹنگ بلب لگائے گئے تھے جو رات کے اندھیرے میں اس لان کی خوبصورتی کو مزید نکھار دیتے تھے۔ تقریباً 20 کنال سے زائد زمین پر پھیلی یہ حویلی کسی محل سے کم نہیں تھی۔ اسے پرانے دور کے طرز پر بنایا گیا تھا۔ دور دراز کے لوگ اس جگہ کو اکثر سفید محل کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ اس کو سفید رنگ سے پوری طرح سے کور کیا گیا تھا۔ حویلی کی دیواروں پر اور کوئی بھی رنگ استعمال نہیں ہوا تھا، اس لیے دیکھنے والے اس حویلی کو سفید محل کے نام سے جانتے تھے، اور اس سفید محل کے 2 مالک تھے، رائق درانی اور ازبک درانی۔ ان کے ایک حصے پر ایک اور حقدار بھی تھا، لیکن اس نے کب آنا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس گھر میں اس کی موجودگی رائق درانی کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتی تھی، اور رائق درانی کسی زئی کہلوانے والے کو اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں تھا، نکاح میں رکھنا تو دور کی بات تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی مرضی کے مالک تھے، کسی کی سننا تو ان کے اصولوں میں لکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی کرنے والے اور اپنی سننے والے تھے، اور یہ حویلی اب ان کے اصولوں پر چلتی تھی۔ وہ پرسکون سا گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھوں پر گلاسز چڑھائے ہوئے تھا، جبکہ بادامی رنگ کی قمیض شلوار کے ساتھ کندھے پر سیاہ شال تھی جو عائرہ نے صبح خود نکال کر اسے دی تھی۔ پشاوری چپل ازبک درانی کی پسند میں شامل نہ تھی، لیکن پھر بھی جب سے اس نے اس کے لباس کے ساتھ اسے رکھنا شروع کیا تھا وہ بنا اعتراض کے پہن لیتا تھا۔ وہ چالاک لڑکی جانتی تک نہیں تھی کہ ازبک درانی خاموشی سے اس کی کتنی باتیں مان لیتا ہے۔ وہ ازبک درانی اسے بتانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ نفرتوں میں مان نہیں دیے جاتے، اور وہ تو اس کی نفرت تھی۔ اس کا فرض صرف رات کے اندھیرے میں اس کی جنونیت سہنا تھا، کیونکہ ازبک درانی نے رشتے کے مان پر اسے بس اپنی جنونیت کے تحفے دیے تھے، جنہیں چھپاتے چھپاتے وہ اکثر سارا دن کسی سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ گاڑی فل سپیڈ میں حویلی کی راہداری سے باہر نکل چکی تھی جب گارڈز نے اسی تیزی سے حویلی کا بڑا دروازہ بند کر دیا تھا۔
جبکہ بلیک شیشو والی وہ پراڈو تھوڑی ہی دیر میں حویلی کی راہداریوں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کا تیش اور اشتعال سے برا حال ہو رہا تھا۔ اتنا انتظار تو اس نے قاسم بابا کا بھی نہیں کیا تھا، اتنے نخرے تو اس نے کبھی ازبک درانی کے بھی نہیں اٹھائے تھے۔ وہ ہر طرف اسے تلاش کر رہا تھا، اسے امید نہ تھی وہ واپس آئے گی، اور وہ نا امیدی میں اب اس کا واپس جانے کا ارادہ تھا۔ جب وہ اسے سامنے ہال کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتی نظر آئی تھی، اس کے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈھل چکے تھے جب وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ رکی۔ کہاں ہے الوینا؟ وہ ایک نظر سر سے پیر تک اسے دیکھتا اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ اس کے لمبے سلکی بال خوبصورتی سے اس کی کمر اور ایک سائڈ کو کور کیے ہوئے تھے، جبکہ دوپٹہ جس انداز میں پھیلا کر اس نے سٹائل کیا تھا وہ اس کی دودیا بازوؤں کو چھپا گیا تھا، اور وہ نہ جانے کیوں رائے کو اس کی یہ حرکت اچھی لگی تھی، حالانکہ اگر اس کی چادر اس کے پورے وجود کو ڈھک کر رکھتی تو اسے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ وہ اپنی ملکیت پر کسی غیر مرد کی نگاہ اٹھنے نہیں دے سکتا تھا۔ خیر وہ ابھی اس کی ملکیت نہیں تھی، اس نے اپنے دل کو ڈپٹ کر خاموش کروایا تھا۔ ابھی تھوڑا وقت باقی تھا، اس کے دل کو ابھی تھوڑا صبر کرنا تھا۔ میں الوینا ہی ہوں، بتائیں آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ آمنہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، جلدی کیجیے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ اچھا تو آپ الوینا ہیں اور آمنہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ آمنہ خود کہاں ہے؟ وہ دلچسپی سے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ یہیں کہیں ہوگی، کہیں پر، مجھے خاص اندازہ نہیں ہے، وہ گھومتی پھرتی رہتی ہے، اسے ایک جگہ سکون نہیں ملتا، آپ اپنی بات کریں۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسے بولی تھی جیسے وہ بہت نارمل سی بات کر رہی ہو۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کی جیسا سیم ڈریس پہن رکھا ہے۔ اس کے کانفیڈنس کو دیکھتے ہوئے وہ اش کر اٹھا تھا۔ ہم دونوں سگی بہنیں ہیں مسٹر، اور ہمارے پاس ایک جیسی ڈریسز تو ہوں گی ہی نا۔ میرا نہیں خیال کہ اتنی سی بات آپ کو پوچھنی چاہیے، اتنے بڑے بزنس مین ہو کر کیسی عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ خیر جلدی بات کریں، مجھے واپس جانا ہے۔ مجھے اس طرح کی پارٹیز ہرگز پسند نہیں ہیں، اور نہ ہی میں یہاں پر رہنا چاہتی ہوں۔ یقیناً وہ جلدی اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر آمنہ کا نہیں تھا، جو کب سے اشاروں میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا مسئلہ ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ نیچے آ کر اس کا راز ہی نہ جان لے۔ اچھا میں فضول باتیں نہیں کرتا، آپ یہ بتائیں کہ مس آمنہ نے آپ کو میرے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ اتنی اگنورنس رائے درانی کی برداشت کے باہر تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کی ہر ادا کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ وہ رائے درانی کی امانت تھی، اس کی ہونے والی ملکیت تھی، اتنی ادائیں تو اس کا حق تھا۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اسے میرے لیے کوئی پیغام دے کر بھیجا تھا؟
وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگی تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ کوئی اتنی پرفیکٹ ایکٹنگ کیسے کر سکتا تھا؟ نہیں، میں نے انہیں پیغام دے کر تو نہیں بھیجا تھا، لیکن میں نے انہیں اپنی فیلنگز کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ آپ کے ساتھ میری کچھ فیلنگز شیئر کرنے والی تھی، تو میں اسی بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کیا انہوں نے آپ کے ساتھ میری فیلنگز شیئر کی ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو میرے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ وہ تفصیل سے اسے اپنی بات کہتا پوچھنے لگا تھا جب اس نے انجان انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ اس کے سر پر کوئی بھاری چیز اٹھا کر پھینک دے۔ وہ اس کے جذبات کو اتنا اگنور کیسے کر سکتی تھی؟ اس کے سچے پاک جذبات کو وہ بے مول کر گئی تھی۔ وہ غصے سے رخ پھیر گیا اور پھر بڑی مشکل سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ اپنے ناک اور ماتھے کے درمیان موجود جگہ کو اپنی 2 انگلیوں سے کافی سختی سے پکڑ کر چھوڑا تھا اور پھر ریلیکس ہونے والے انداز میں اپنی تیز تیز چلتی سانسوں کو کنٹرول کرنے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو ہسپتال جانا چاہیے۔ اس کی اضطرابی کیفیت میں اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ اس کی طبیعت سچ میں خراب ہے، کیونکہ رائک اتنی اگنورنس کے بعد بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ دماغ میں ایسا درد اٹھنے لگا تھا جیسے بس نس پھٹ جانے کا فرق رہ گیا تھا۔ کیا وہ اگنور کیے جانے کے قابل تھا؟ کیا اس کی محبت اتنی بے مول تھی کہ اس کے سچے جذبات کو وہ اس طرح سے نظر انداز کر دیا جائے؟ ہاں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ یہ شیشے کا ٹیبل اٹھا کر میں تمہارے سر پر مار دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ آئی لو یو، یو فول گرل، یو ایڈیٹ ڈفر، بیوقوف۔ شادی کا ماحول خراب ہو جائے گا، سو میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ مس آمنہ، تمہیں میرے بارے میں بتا دیں، میرے دل کی فیلنگز کے بارے میں، تو پلیز اس بارے میں سوچنا۔ میں تمہارے لیے بہت خوبصورت جذبات رکھتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں، اور یہی فیلنگز میں نے تمہاری بہن سے شیئر کی تھی، تو تم پلیز اس بارے میں سوچنا۔ باقی میں دوبارہ تم سے ملوں گا۔ وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈھنگ برتا ہال سے باہر کی طرف چلا گیا تھا، کیونکہ وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک لڑکی جو اس کے جذبات سے واقف تھی، جو اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی، وہ کیسے ایک دوسری لڑکی کا کردار ادا کرتے اس کے جذبات کو اگنور کر سکتی تھی؟ جذبات کو تو اگنور کیا ہی تھا۔ وہ پورے کے پورے رائک دورانی سمیت اس کی محبت کو اگنور کر گئی تھی۔ اس کی غلطیوں کی فہرست بڑھتی جا رہی تھی۔ رائک دورانی حساب لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس چیز کا الگ سے حساب ہوگا الوینا۔ تم نے میرے جذبات کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا، اور یہ کمینہ دل تمہاری محبت کے لیے ترسنے لگا ہے، تمہاری قربت کے لیے مچلنے لگا ہے۔ یقین کرو، اگر معاملہ اس نکمے کھوتے دل کا نہ ہوتا تو تمہیں اس بغیرت سمیت سینے سے نکال کر کہیں باہر پھینک دیتا، لیکن تمہارا حساب ہوگا، ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا، اور اس ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا جس میں تم مجھے تڑپا رہی ہو۔ یہ بات تم لکھ کر رکھ لو۔ وہ غصے اور اشتعال سے اپنے
اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے ریموٹ کا بٹن پریس کرتا گاڑی کے پاس آ رکا تھا۔ غصے میں کسی طرح کی کمی نہیں آ رہی تھی، دماغ کی نسیں جیسے پھٹ جانے کو تھی۔ کوئی محبت جیسے جذبے کو اس طرح سے اگنور کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی محبت میں اس طرح ڈرامہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسے اپنا غصہ نکالنا تھا۔ اگر یہ غبار نہ نکلا تو اس کا دماغ پوری طرح سے مفلوج ہو جائے گا۔ تھک ہار کر اس نے اپنا ہاتھ رکھ کر اپنی گاڑی کے شیشے پر دے مارا تھا اور شیشہ اگلے ہی لمحے چکنا چور ہوتا ڈرائیونگ سیٹ پر بکھر چکا تھا۔ اس کا زخمی ہاتھ مزید زخمی ہو گیا تھا، ہاں، لیکن اس سے تھوڑا افاقہ ہوا تھا۔ اس کا غصہ کچھ حد تک کم ہوا تھا، لیکن ایک زوردار کک اپنی گاڑی کے ٹائر پر مارتے ہوئے اس نے لمبی لمبی سانسیں لی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سے زخمی ہاتھ سے ہی کانچ پیچھے کو پھینکا تھا اور سیٹ سنبھال لی تھی، اور پھر فل سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھاتا وہ ہر چیز فراموش کر گیا تھا۔ وہ اس کا چیک اپ کروا رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر اس کو پوری طرح سے معائنہ کرنے کے بعد اب کوئی میڈیسنز لکھ کر دے رہی تھی۔ پچھلی میڈیسن سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے ہاتھ کا زخم بالکل ویسا ہی ہے۔ آج تیسرا دن ہے، تھوڑا بہت تو آپ کی دوائیاں اثر دکھا سکتی تھی نا۔ اس کا زخم دیکھیں، مجھے صاف صاف بتائیں کہ یہ کب تک ٹھیک ہوگا، اور اگر آپ نہیں بتا سکتی تو صاف صاف جواب دیں، ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ کافی غصے سے بول رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر اس کا پوزیسیو انداز دیکھتے ہوئے سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے۔ خان صاحب، آپ تھوڑا صبر رکھیں، اب ہاتھ جلا ہے، ٹھیک ہونے میں وقت تو لگ ہی جائے گا نا۔ ہم ڈاکٹر ہیں، کوئی جادوگر تھوڑی ہیں جو چھری گھمائیں گے اور ایک دم سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دوائی دے رہے ہیں، دوائی اپنا اثر دکھائے گی تو انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا۔ زخم ہے ہی بہت بڑا، آرام آتے چند دن تو لگ ہی جائیں گے۔ وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا ڈاکٹر کو باتیں سنائے جا رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر کو کوئی الفاظ نہیں مل رہے تھے اسے مطمئن کرنے کے۔ کیسے ڈاکٹر ہیں آپ لوگ؟ اس کا زخم ٹھیک نہیں کر سکتے تو کم سے کم جلن ختم کرنے کا کوئی انجیکشن ہی لگا دیں، اس سے تکلیف تو کم ہو۔ وہ فکر مندی سے بولا تو ڈاکٹر مسکرائی تھی۔ مسز خان، آپ سمجھائیں نا اپنے ہسبینڈ کو، تھوڑا وقت لگتا ہے زخم بھرنے میں۔ اس نے اب کی دفعہ آئرہ کو مخاطب کیا تھا۔ ڈاکٹر، آپ نے جو ٹیوب لکھ کر دی تھی اس سے کافی آرام ہے، میں وہی یوز کر رہی ہوں، باقی تھوڑا ٹائم تو لگ ہی جائے گا۔ میں بالکل پرسکون ہوں اور زیادہ تکلیف نہیں ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں زیادہ پتہ ہے یا مجھے زیادہ پتہ ہے؟ میں جانتا ہوں تمہیں تکلیف ہے، اور ڈاکٹر، آپ نے جو ٹیوب لکھ کر دی تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ اس کی میڈیسن چینج کریں، کوئی اچھی دوائی دیں جس کا کوئی اثر بھی ہو۔ اور وہ اسے خاموش کرواتے ہوئے سختی سے بولا، جبکہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر، آپ ان کی باتوں پر زیادہ غور نہ کریں، ان کی اوپر والی بلڈنگ بالکل خالی ہے، آپ جو لکھ کر دے رہی ہیں لکھ دیجئے۔
انہیں سمجھانا انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے، انہیں بس خدا ہی سمجھا سکتا ہے۔ اب کی دفعہ وہ بولی تو وہ ٹھیک سے اسے گھور بھی نہ سکا تھا، جبکہ ڈاکٹر اپنی مسکراہٹ چھپاتی سر جھکاتی میڈیسن کا نام لکھنے لگی تھی۔ سر، آپ یہ میڈیسن یوز کریں، یہ ٹیوب اور پین کلر ان کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اور مسز ہان، یو آر ویری لکی گرل، آپ کے ہسبینڈ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، انہیں آپ کی فکر ہے، آپ کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح کی محبت کے لیے انسان ترستا ہے۔ وہ پرچی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بہت نرم سی مسکراہٹ لیے بولی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے ان دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تھا اور پھر وہ دونوں ہی نگاہیں چراتے ہوئے چہرہ پھیر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم 2 دنوں کے بعد آئیں گے چیک اپ کروانے کے لیے۔ وہ بات ختم کرتا باہر نکل گیا تھا۔ تم چل کر گاڑی میں بیٹھو، میں یہ میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ اور ڈاکٹر کے سامنے زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں تھی تمہیں، وہ وہاں سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر خود کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو سمجھاؤں، اب وہ غیر عورت تھی، آپ کے ساتھ بحث تو نہیں کر سکتی تھی نا، اور آپ کو تو جیسے کوئی دورہ پڑا ہوا تھا۔ اب انسان کو چوٹ لگتی ہے، زخم ہوتا ہے تو درد تو ہوتا ہی ہے نا، اتنی سی بات پر آپ اس پر چڑھ دھوڑے تھے۔ اب مجھے بہت فرق ہے، پہلے سی تکلیف نہیں ہے مجھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جیسے سمجھانے والے انداز میں بولی تھی، جیسے اسے یقین دلانا چاہتی ہو کہ اب وہ اس کی پہلے کی طرح تکلیف میں نہیں ہے۔ او بس کر دو، مجھے کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اپنی عقل کتنی ہے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اور وہ ڈاکٹر کے سامنے کیا کہہ رہی تھی؟ میری اوپر والی بلڈنگ خالی ہے، یعنی کہ میرا دماغ خالی ہے، اور خود اتنی سیانی ہو کہ خود ہی خود کو آگ لگا کر مارنا چاہتی تھی۔ آئی بڑی سمجھدار عقل والی، جا کر گاڑی میں بیٹھو، آ رہا ہوں میں۔ وہ یہ میڈیسن لے کر وہ گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولا تو وہ منہ بنا کر کوئی بحث کیے بغیر گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ میڈیسنز لینے جا چکا تھا۔ اوکے جی گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اور میرے خیال سے ایک اور سین بھی تھا، وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، مطلب میں نے لکھا تھا لیکن ایک سین میرے خیال میں PDF میں مسنگ ہو گیا ہے، تو وہ کل والی ایپیسوڈ میں ڈال دوں گی، کوئی بات نہیں۔ تو باقی جو لوگ روح یارم کا پوچھ رہے تھے، یار میں ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ ہے اریج کا یارم، اریج وہ انڈرسکوپ پھر آگے اس طرح سے یارم، اور اس کو 10K فالوورس کمپلیٹ کروانے میں آپ لوگ میری مدد کریں، اور انشاءاللہ سین آ جائے گا۔ اور جو پہلی میں نے ایپیسوڈ کا وہ وعدہ کیا ہوا ہے، وہ میں نے 50,000 YouTube سبسکرائبر پر کیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر لی ہوں۔ بھائی میں 3-4 گھنٹوں کی ایپیسوڈ لکھوں گی تو مجھے کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے نا، تو آپ لوگ ذرا سا میرا احساس کرتے ہوئے نا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہم ملیں گے انشاءاللہ کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔